وارث بنا دیا کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا، تو ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب کے وارث بنائے گئے بندے، یہ وارث کتاب کے ہیں۔ ایک وارث مال کا ہوتا ہے، ہماری پراپرٹی کا، ہماری جائیداد کا، ہمارے مال کا وارث ہوتا، اور یہ وارث ہیں کتاب کے۔ تو کتاب کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ اچھا، یہ کام بندوں ہی کو کرنا ہے، اس لیے بندوں کا ذکر۔ خدا کا طریقہ یہی ہے، بندوں سے ہی کام لینا ہے۔ کتاب اس کی ہے، دین اس کا ہے، لیکن بندوں کی ذمہ داری ہے۔ وارث بندے بنیں گے، آپ میں ہم میں سے لوگ بنیں گے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کتاب کے علم کو حاصل کر کے پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان بندوں کو چنا ہے، اس کام کے لیے بندوں کو نکالا ہے، بندوں کا انتخاب کیا ہے، بندے یہ کام کریں گے۔ پہلے انبیاء اور مرسلین کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی تھی، پھر ان سے لوگ لیتے اور آگے بڑھتا معاملہ، پھر انبیاء آتے رہے، پھر اس کے بعد جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب صرف ان کے جانشین و وارثین رہ گئے۔ لہذا اب صرف جانشین و وارثین، اب نبی نہیں، اور وہ ہیں علماء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ابھی تین طرح کے لوگ ہیں، ان میں تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کتاب کے وارث تو بنے مگر اس کے حق کو پورا نہیں کیا، اس پہ پوری طرح عمل نہیں کیا۔ کتاب کا علم ان کو ملا، کتاب کا علم ان تک پہنچا، دین کا علم انہوں نے پایا۔ علم تو ایک صفت ہے نا، وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے، یہ فہم و ادراک کا معاملہ ہے، سمجھ بوجھ ہے، محنت ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ اس کا حق بھی ادا کرے۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے اور آتے ہیں، آتے رہیں گے، کہ جن کو یہ علم نصیب ہوا مگر وہ ظالم قرار پائے، انہوں نے اس علم کا حق ادا نہیں کیا، اس علم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں کہیے انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کے علم میں اور عمل میں فرق تھا۔ یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ دنیا غالب رہی، وہ پوری طرح دین کے لیے وقف نہیں ہوئے، ان پہ دنیا کا غلبہ رہا، انہوں نے دنیا کے تقاضے زیادہ پورے کیے، مگر بہرحال ان کے پاس ان کے سینے میں ایک علم تھا، وہ علم جو اللہ نے نازل کیا، ان کے پاس ایک شعور تھا، وہ جو کتاب سے حاصل ہوا ہے، وہ دین کا شعور، وہ ان کے پاس تھا۔ تو لیکن پھر اس کے ساتھ وہ اس علم کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ وہ عام لوگوں سے بہرحال بہتر ہے، جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، جن کے پاس یہ شعور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وارث بنایا، وہ وارث بنے اس کتاب کے، اس علم کے، اگرچہ ان کا عمل کمزور، اگرچہ ان کے اوپر دنیا غالب آ گئی، مگر ان کے پاس ایک علم ہے، علم اپنی جگہ ہے۔ اور کبھی انسان اس علم کو حاصل کر لیتا ہے ان سے، یا کوئی کتاب آ جاتی ہے ان سے، یا کوئی تحقیق ہو جاتی ہے ان سے، تو وہ لوگوں کے کام آ جاتی ہے، وہ علم جو ہے وہ لوگوں کے کام آ جاتا ہے، مگر چونکہ ان کا عمل، ان کی روحانیت ان کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اندر وہ فیض رسانی نہیں ہوتی، وہ جو دور دور تک سیراب کرے، وہ جس کا گہرا اثر ہو، وہ جو اندر من میں اترے، انقلاب برپا کر دے، یہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جان پر، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، میڈیم، درمیان میں ہیں، وہ درمیان میں ہیں،
اور وہ جو ہیں جو درمیان میں ہیں میانہ رو ہیں، وہ ایسے مغلوب نہیں ہوئے دنیا کی محبت سے، وہ ایسے بے عمل نہیں ہوئے، وہ بلکہ دین کے ساتھ، دین کو ساتھ برابر لے کے چلے اور پھر دنیا کا تقاضا ہی پورا کر لیا، بیچ میں ہیں وہ۔ اور ان کے ہاں عمل کی صلاحیت پہلے والوں کی نسبت زیادہ ہے، ان کے فرائض پورے ہو رہے ہیں، وہ ضروریات پہ عمل پیرا ہیں، وہ حلال حرام کا فرق سمجھ رہے ہیں، وہ مقتصد ہیں، درمیانی میں چل رہے ہیں، اگرچہ پوری طرح ڈوبے نہیں ہیں وہ بھی۔ یہ کیٹیگری نمبر 2 ہے، یہ پہلے والوں سے ہائر لیول ہے، پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہائی لیول، ان سے اوپر ہے، یہ زیادہ سیریس ہیں، زیادہ سنجیدہ ہیں، یہ زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے اندر اخلاص زیادہ ہے، دین کی فکر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی ہماری کتاب کے وارث، اور یہ کتاب کو اس کے علم کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور اس کے علم کو حاصل کر کے اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، درمیان ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون لوگ؟ ہائیسٹ ڈگری پر، سب سے اوپر لیول پر کون لوگ؟ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ، اور سب سے اوپر ہائیسٹ ڈگری پر وہ ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے نکل جانے میں، وہ جو بہت آگے چلے گئے، وہ جو دین کے باریک اور خفیہ تقاضوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنا رہے ہیں، وہ جو تقوی کی بلندیوں پر، وہ جو ہر قسم کی نیکیوں کے متلاشی ہیں اور ہر وقت رضا الہی کی طلب میں ہیں، وہ جن کی دنیا ان کے دین پر غالب تو کیا برابر بھی نہیں، بلکہ دین ان کا دنیا پر غالب ہے، ان کا دین غالب ہے، ان کی حسن نیت ان کا غالب ہے، ان کا اخلاص غالب ہے، وہ فرائض، واجبات، سنن و آداب ہر چیز کی رعایت کرنے والے، دین کی باریکیوں کو ملحوظ رکھنے والے، اور دین میں فنا کے راستے پر اترنے والے، یہ اولیاء، یہ بڑے بڑے صوفیہ، یہ وہ علماء صالحین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے فنا کر دی، علماء ربانیین، وہ علماء جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں، وہ علماء جو علماء صالحین کہلاتے ہیں، وہ جو اولیاء کہلاتے ہیں، وہ جو صوفیہ کہلاتے ہیں، وہ جو ائمہ کہلاتے ہیں، وہ جو مرشدین کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ اب یہ تینوں قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اور پھر تیسرا جو درجہ، جو سب سے بڑا درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، اس کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ یہ بات بھی سن لیجئے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ جو ہے نا سب سے آخری درجے پہ لوگ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس کو فضل کبیر فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ کا بڑا فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کبیر، فضل عظیم کیا ہے؟ وہ یہ جماعت، یہ عرفاء کی، ائمہ کی، اور یہ اللہ کے نیک و پارسا بندوں کی جو علم و عمل کی صلاحیتوں سے لبریز، یہ وہ جماعت ہے۔ ہر دور میں لوگ یہ ہوتے رہے، تاریخ میں ایسے لوگ کئی ہیں، بہت، ایک ایک زمانے میں بہت سے لوگ ہوئے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کمی آئی، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ سلسلے چلتے رہیں گے۔ یہ ہیں وہ ربانیین کی جو فضل کبیر ہیں، بہت بڑا فضل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہی فضل ہوتی ہیں، یہی فضل ہے، یہی کرم ہے، اور دنیا کی شہرت، عزت، عہدہ، منصب، یہ فضل ہے۔ اللہ نے کسی بادشاہ کے لیے یہ بات نہیں فرمائی، دیکھیں وقت کے سلطانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان پہ فضل کبیر ہے۔
فضل کبیر علماء ربانیین میں فرمایا۔ فضل کبیر کس پہ ہے؟ یہ بڑے فضل کون لوگ ہیں؟ اللہ کے اس بڑے فضل کی نشانیاں کون کون بنے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بنے، ان لوگوں کو فضل کبیر سمجھیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند نام لے رہا ہوں میں، صرف چند نام، لاکھوں لوگ ہیں، چند نام لے رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت امام راضی جیسے لوگ، حضرت شیخ سعدی جیسے لوگ، حضرت ملا علی قاری جیسے لوگ، حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یہ اس طرح کے لوگ، یہ علم و عمل کے سمندر ہے، یہ ہیں وہ لوگ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل ہے۔ اور ایسے انعام آپ دیکھتے جائیے تاریخ اٹھا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دنیا کی فکر بدل دی، دنیا کی سوچ بدل دی، دنیا کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لاکھوں لوگ اپنے پیچھے پیدا کر دیے، انہوں نے اپنے پیچھے علم و عمل کے ایسے دھارے بہائے ہیں کہ دنیا اس پہ چل چل کے، اس سے فیضیاب ہو کے ہمیشہ ریوائیول کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یہ ریوائیول ہے، قوم کا ریوائیول ہے، معاشروں کا ریوائیول ہے، دین کا ریوائیول ان سے، انہی سے ہے۔ اور ان کے ساتھ وہ جو مقتصد اور جو پھر اپنی اپنی سطح پر جس نے بھی علم کی خدمت انجام دی، وہ سب یہ دین کا ریوائیول ان سے ہے، سب سے زیادہ ہے ان سے، اس طبقے سے، یہ جو طبقہ ہے نا سب سے اوپر، ان سے پورا معاشرہ ہی گویا اس طرح چینجنگ میں آ جاتا تھا، ایسے تبدیل ہوا ہے۔ علم و عمل کی ریوائیول ایسی ہوتی تھی ان کے بعد کہ جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو پھر دین جو تھا بالکل اصل شکل میں لوگوں کے سامنے آ جاتا، تو ان بزرگوں نے کیا کیا، دین کو اسی طرح اصل شکل میں پیش کر دیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین عطا فرمایا اس طریقے سے پیش کر۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ، اس لیے کتاب کے وارث ہیں وہ جو وہ طبقہ جو اس علم کی امانت کو ادا نہ کرے، علم تو ہے اس کے پاس مگر وہ علم کو بیچ دے، جو علم کو بدل دے، جو اس میں جہالت کی آمیزش کر دے، جو اس میں خرافات کی آمیزش کر دے، جو اس میں بدعقیدگی داخل کر دے، فتنے پیدا کر دے۔ کیا خیال ہے آپ کا، محقق طوسی سے بڑا کوئی علامہ ہے اس کے دور میں؟ اور اس کے بعد بھی صدیوں تک طوسی جیسا علامہ نہیں ملتا، مگر طوسی ایک بد باطن شخص تھا، گمراہ شخص تھا، بے دین شخص تھا۔ محقق اس کے نام کے ساتھ ایک لائقہ بن کے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بڑا ہمدان تھا، بہت بڑا علامہ تھا، گمراہ تھا، بد عقیدہ شخص۔ اس نے اپنی بہت ساری بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، اس کا تعلق بد عقیدگی سے تھا۔ یہ ہے بڑا علامہ، بڑا علم والا، آج بھی اس کی کتابیں علم کا سمندر ہے، اور آج اس کی کتاب سمجھنے والے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو، منطق کا، فلسفے کا، بڑا علامہ۔ لیکن ہم اس کو اس کتاب کا وارث نہیں مان سکتے، اس لیے کہ وارث وہ ہوتا ہے جو میراث کی حفاظت کرتا ہے۔ وارث بے عمل ہو سکتا ہے، وارث کچھ غافل ہو سکتا ہے، مگر وارث اپنی میراث کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو وارث بنایا ہے، تو وارث جو لوگ ہوں گے وہ میراث کو تباہ نہیں کریں گے، وہ اس کو پہنچا دیں گے آگے، چاہے ان کے عمل میں کمی ہو، چاہے ان کے اندر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہو، مگر وہ علم کا حق ادا کریں گے، اس علم کو آگے پہنچائیں گے جیسا وہ ہے۔ تو طوسی جیسے لوگوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ وارث بن سکتے ہیں؟ اور زمخشری کیا معمولی عالم ہے، بہت بڑا علامہ ہے زمخشری بہت بڑا علامہ، جار اللہ زمخشری، عراق میں کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس کا وہ ماہر و استاد نہ ہو،
اس نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک ان کا حوالہ آ رہا ہے. تفسیر کشاف اس کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر کی، جو بعض علوم و فنون کے حوالے سے یکتا روزگار ہے، آج تک اس کو کوٹ کرتے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں ذرا آپ کو یہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ یہ چیزیں کس طریقے سے اینالائز کی جاتی ہیں. بعض لوگ جب سب خلط ملط کر دیتے ہیں ہدایت کو، علم کو، کتابوں کو، کسی کی ذہانت کو، کسی کی تیز طبائی کو، کسی کے حافظے کو، تو وہ پھر اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس اس کے اندر اگر تیزی طبع ہے تو یہ ہدایت کا معیار ہے، اس نے اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے تو یہ ہدایت کی کسوٹی ہے. یہی اللہ کا مطلوب انسان ہے جو دماغ کا اتنا تیز ہے، شاطر ہے، اتنی روانی اس کے اندر ہے. یہی اللہ کا مطلوب انسان ہے، یہی دین کا معیار ہے. نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. آج تو کیا لوگ پیدا ہوں گے آج کے دور میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ صدیوں پہ چھائے ہوئے لوگ. یہ زمخشری جو ہے یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا علامہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور زمخشری کا زمانہ ایک ہی ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو قرآن جن کو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں اپنا وارث بنایا ہے. اور وارثین میں بھی وہ جو بالکل سپر لسٹ، سب سے اوپر لسٹ میں جو سب سے اوپر ہیں علماء ربانی، ان میں آتے ہیں. اور زمخشری بہت بڑا علم کا سمندر ہے، مگر وہ اس میں کسی لسٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کی پیروی آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ معتزلی تھا، وہ گمراہ تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ اہل سنت و جماعت سے اختلاف رکھتا تھا. وہ ایک معتزلہ جو ایک فرقہ ہوا اسلام میں. یہ معتزلہ فرقہ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. معتزلہ فرقہ وہ ہے جس نے پہلی دفعہ اسلام میں عقل کو بنیاد مانا، ہدایت کی بنیاد، علم کی بنیاد عقل کو مانا، اور اس کو مستقل ایک بنیاد قرار دے کے معیار سمجھا ہے کہ ہم دین کی ہدایت یا دین کے حلال و حرام یا صحیح و غلط کو عقل کے معیار پہ پرکھ سکتے ہیں، اور عقل جو فیصلہ کرے ہم اس کے تابع ہیں اور اس کی بات کو حجت سمجھیں گے. یہ معتزلہ کی ایک بڑی بنیادی غلطی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل ایک حجت ہے مگر دین کے مقابلے میں نہیں. سب سے پہلی حجت اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب وہ ہمارے سامنے ہوگا اور عقل ہماری چاہے اس سے ٹکرائے اور نہ سمجھے تو ہم عقل کو چھوڑ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایمان ہے، خدا کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل تو عقل ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. انسانی کی تو عقل ہے، کوئی فرشتوں کی عقل تھوڑی ہے انسان. تو اس لیے عقل حجت ہے یا نہیں، اس حوالے سے کہاں تک حجت ہے، کتنی حجت ہے. معتزلہ نے اپنا ایک مسلک مذہب بنایا ہے، اس کے فالوور ہیں. علامہ زمخشری اسی پہ چلتے. علامہ زمخشری نے ایک اور غلطی کی تھی. یہ بات بھی وہی اسی عقل ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی، عقل کے فلسفے کی وجہ سے. عقل بنیاد ہے نا، تو اب وہ جنات کے قائل نہیں تھے، کیونکہ جنات جیسی کوئی حقیقت عقل کی کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی. باتیں جنات کو نہیں مانتے تھے. علامہ زمخشری جنات کے وجود کے منکر تھے. یہ معتزلہ کی ایک پرانی خرابی. یہی وہ خرابی آگے آئی ہے، پھر غیر مسلم مغربی تہذیب نے بھی اس کو لیا اور وہ بھی اسی راستے پہ چلی ہے. مغربی تہذیب وہ بالکل آزاد ہوا، بالکل آزادی سے چلے، ان کے یہاں مذہب کا تصور ہی نہیں، اس لیے ان کے یہاں بھی جنات کا انکار ہے. پھر وہی ہوائیں جب اسلامی دنیا میں داخل ہوئیں تو وہ سر سید احمد خان وغیرہ نے انہی نظریات کی اتباع کی. پھر ہمارے یہاں سر سید احمد خان اور اس طرح کے آزاد خیال مفکرین اسی راستے پہ چلے.